أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقبله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے کرم والا ہے. فذکر اے نبی جی آپ ان کو واضح و نصیحت والا معاملہ کرتے رہیں، خیر کی بات ان کو بتاتے رہیں. فما انت بنعمت ربک آپ کے رب کی نعمت کی قسم، بکاہن آپ نہ تو نجومی ہیں ولا مجنون نہ کوئی دیوانے ہیں. ام یقولون کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں. نتربص به ریب المنون تو ہم بھی انتقام کے وقت کا انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو. قل اے نبی جی آپ فرما دیں تربصوا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اللہ کی جانب سے حالات کے آنے کا انتظار کرتا ہوں. ام تأمرهم احلامهم کیا ان کی عقلیں ان کو حکم کرتی ہیں، یہ ساری باتیں سوچنے کا ان کی عقلیں ان کو بتاتی ہیں. ام ہم قوم طاغون یا یہ سرکش لوگ ہیں، طاغ کا مطلب سرکش لوگ ہیں. ام یقولون تقولہ یا یہ لوگ اپنی طرف سے ہی باتیں بنا کر کہتے جاتے ہیں. تقولہ کا معنی خود باتیں بنا کر بنانا، خود باتیں بنا کر پیش کرنا. بل لا یؤمنون بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. اگر اتنا ہی تمہیں اپنی باتوں پہ بھرم ہے، اتنا ہی تم اپنی باتوں کو اچھا جانتے ہو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ اس قرآن جیسی کوئی ایک
ایک بات تو لے کر آؤ، یا تو کا معنی کوئی ایک تو بات لے کر آئیں، ان کانوا صادقین اگر یہ سچے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے، ام هم الخالقون یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، ام خلقوا السماوات والارض کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، نہیں، بل لا یوقنون بلکہ یہ ایسی ہٹ درم قوم ہے جو اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتی، ام عندهم خزائن ربک کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، ام هم المسیطرون یا اللہ نے ان کو خزانوں کا دروغہ بنایا ہے، مسیطر کا معنی جو خزانوں کی نگرانی کرے، یا یہ دروغے ہیں جو اپنے آپ کو کامل سمجھتے ہیں، ام لہم سلم کیا ان کے پاس سیڑھیاں ہیں، سلم کا معنی سیڑھی، کیا ان کے پاس سیڑھی ہے، یستمعون فی کہ جس میں چڑھ کر وہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں، فلیات مستمعهم تو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے آسمان کی باتیں سنی ہیں، بسلطان مبین تو کوئی واضح نشانی، کوئی واضح دلیل تو پیش کرے کہ تم نے کیسے آسمان کی بات کو سنی ہے، ام لہ البنات کیا آپ کے پاس بیٹیاں ہیں، ولکم البنون اور تمہارے پاس بیٹے ہیں، تم اپنے بیٹوں کے ہونے پر فخر کرتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر حضور کو آر دلاتے ہو، ام تسألوا مجرن کیا آپ نے ان سے کسی چیز کا سوال کر لیا ہے جو اس کی توان میں، مغرم کا معنی توان کے اندر، مسکلون بوجھل ہو گئے ہیں، کہ ایک آدمی کسی سے کچھ مانگ لے اور وہ مانگنے والا جس سے مانگا ہے وہ ادا نہ کر سکے تو اس کے نیچے اس کے سوال کے سامنے دب جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو میرا نبی تم سے کیا مانگتا ہے، تم سے روٹی مانگ رہا ہے، تم سے کھانا مانگ رہا ہے، تم سے کچھ مانگ رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اتنا اپنے سر کو دبا کر چلتے ہو، اتنا بوجھل اپنے آپ کو بنا کے پھرتے ہو، کیا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں، فہم یکتبون اور خود ہی غیب کو لکھ دیتے ہیں، ام یریدون کیدا کیا یہ مکر کرنا چاہتے ہیں، فالذین کفروا یاد رکھیے نبی جی یہ جتنے بھی کافر ہیں ان کے پاس کچھ نہیں، ہم المکیدون صرف اور صرف مکر ہے ان کے پاس، مکر کے علاوہ کچھ نہیں، ام لہم الہ غیر اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ان کے پاس معبود ہے کہ جس سے یہ سارا کچھ مانگ لیتے ہیں، کرا لیتے ہیں، سبحان اللہ عما یشرکون اللہ پاک ہے ان سب معبودوں سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ جب یہ آسمان سے کوئی چیز گرتی ہوئی دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کہتے ہیں سحاب مرکوم یہ تو بادل ہیں تہ بتہ لگے ہوئے، فَذَرْهُمْ اے نبی جی آپ ان کو چھوڑ دیئے، حتیٰ یلاقو ان پر وقت آنے والا ہے کہ ان کی ملاقات اس دن ایسی چیز سے ہوگی فیہ یساقون کہ جس دن بجلیاں گرائی جائیں گی، ساق کا معنی بجلیاں گرایا جانا، کہ جب بجلی گرتی ہے اللہ کے عذاب کی نشانی ظاہر ہوتی ہے، کبھی آپ نے بادل کو دیکھا گرجتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ زمین پھٹ جائے گی، فرمایا کہ پھر یہ انتظار کریں ایسے دن کا کہ جس دن بجلیاں گریں گی، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا جس دن ان کا مکر ان کو کسی چیز کا فائدہ نہیں دے گا، ولا ہم ینصرون اور یہ بھاگنا چاہیں گے ان کی مدد نہ کی جائے گی، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ بے شک جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اللہ کی بات حضور کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، یہ عذاب صرف دنیا میں نہیں ہے ان کے علاوہ جہنم کے اور بھی عذاب ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ اے نبی جی آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، آپ اپنے رب کے حکم کی وجہ سے آپ صبر کریں، آپ دل برداشتہ نہ ہوا کریں، آپ صبر کریں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، ہماری ذمہ داری کے اندر ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، بس آپ کیا کریں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ آپ اپنے رب کی تعریف اللہ کی پاکی بیان کریں، حین تقوم جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، فَسَبِّحُوا اللہ کی پاکی بیان کریں، وَإِدْمَارِ النُّجُومِ اور ستاروں کے جانے کے وقت میں، مطلب صبح کے وقت میں جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے اس وقت کے اندر بھی اٹھ کر آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، وہ صرف قوت ہے، ان کا مکر و فریب آپ کو کسی چیز کا نقصان دینے والا نہیں ہے۔ جیسے میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ یہ سورت طور مکی ہے،
اور یہ قیامات کی علامات اور مشرکین مکہ کی ہردرمی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے میں سبق سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ جب اللہ پاک عقل پر پردے ڈال دیتے ہیں تو پھر سمجھ ہی نہیں آتا، حقیقت سامنے پڑی ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ ایسے ان کے غلاف، یعنی غلاف ان کی عقلوں پر ہیں، ایسے ان کی عقلوں پر پردے ہیں کہ ان کو خیر نظر ہی نہیں آتی، ان کو ہدایت نظر ہی نہیں آتی۔ ہدایت کے انبار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دنیا میں وہ باعث برکت ہے کہ جس جیسا وجود دنیا میں آج تک برکت والا نازل نہیں ہوا۔ حضور کا وجود ہے، حضور کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھنے کے باوجود کوئی صحابی بن گیا، دنیا میں جنت کی بشارتیں آ گئیں، اور کئیوں نے سب کچھ دیکھ کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، حضور کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تو اللہ پاک ان کو فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی جی، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ ان کو نصیحت کریں۔ ذکر کا معنی ہے نصیحت کرنا، تذکیر کا معنی ڈرانا، اللہ کی بات ان کو بتائیں، جنت کی بات ان کو بتائیں، آپ کا کام صرف بتانا ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ آپ نصیحت کرتے رہے، نصیحت کرنا فائدہ ضرور دیتا ہے، سب کو نہیں ہوگا، کسی کو ضرور فائدہ ہو جائے گا۔ 100 میں سے 100 بات سن رہے ہیں، کسی کو فائدہ نہیں ہوا، کسی ایک کے دل میں تو اللہ ڈال دیں گے، کسی ایک کے دل میں خیر کی بات آ جائے گی، نماز کی بات آ جائے گی، روزے کی بات آ جائے گی، فرمایا کہ خیر وہ جائے گی ضرور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماننے والوں کی تعداد کم ہے، نافرمانوں کی تعداد زیادہ ہے، پریشان کیا گیا، 2.5 سال تک پتے بھی کھانے پڑے، مجبور ہو کر پتے تک چبانے پڑے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال کے اندر بھی اپنی امت پر بد دعا نہیں کی، ان کو ہلاک ہونے کے بارے میں اللہ سے مطالبہ نہیں کیا، اپنی محنت کو نہیں چھوڑا، اپنی کوشش کو نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ ہمت کرے انسان تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہاتھ میں نہیں آتی، ہمت کرنے سے بڑی بڑی چیزیں بھی اللہ پاک ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ جو ہمت کیا کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جایا کرتے ہیں، اور جو راستے سے بیٹھ جایا کرتے ہیں وہ راستے کبھی نہیں پہنچ پایا کرتے، وہ راستوں سے بھٹک جایا کرتے ہیں۔ جو چلتے رہتے ہیں، ہم شروع کے اندر وہ ایک قصہ، یعنی ایک پہلی سنا کرتے تھے کچھوے کی، اور کہ کچھوا جو ہے وہ چلتا رہا اور جو خرگوش تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کچھوا تو پہنچ گیا۔ فرمایا کہ اپنا کام نہ چھوڑیں، اپنی ذمہ داری نہ چھوڑیں، اپنے کام کو اتنا مخلص ہو کے کریں، اپنے کام میں اتنے مخلص ہو کے لگیں۔ پریشانیاں آ رہی ہیں کوئی بات نہیں، حالات آ رہے ہیں کوئی بات نہیں، حالات پہ حالات، حالات پہ حالات، نقصان پہ نقصان، گھاٹے پہ گھاٹا، گھاٹے پہ گھاٹا، لیکن پھر بھی لگے ہوں کہ نہیں، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، میں نے کرنا ہے، یا اللہ تو برکت دے دے، یا اللہ تو برکت دے دے۔ فرمایا کہ ایسے جو تھکنے والے لوگ ہیں، اللہ پاک ان کے ہاتھوں پہ برکتیں ظاہر کیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا حملہ کرنے کا، حملہ کیا نہیں فتح ہوا، پھر حملہ کیا نہیں قلعہ فتح ہوا، پھر حملہ کیا نہیں قلعہ فتح ہوا۔ ساتھیوں سے کہا کہ لگتا ہے کہ ہم فتح نہیں کر پائیں گے، چلو یہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کہا کہ صبح چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ رات کو سوئے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جو ہے، ایک چھوٹی سی مکوڑی یا کیڑا، وہ اپنے منہ کے اندر کوئی دانہ لے کے جاتا ہے، گر جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ چوتھی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ کیڑا لے کے چھت کے قریب چلا گیا، اور اٹھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اللہ نے مجھے راستہ بتا دیا، اللہ نے مجھے راستہ بتا دیا کہ اپنے کام کو کبھی ہمت کرنا نہ چھوڑو۔ فرمایا کہ نبی جی آپ چھوڑے نہیں، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوا، خانہ کعبہ کے قریب آیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لوگوں کو کہہ رہا ہے، لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فمنہم من سبہ، کوئی آ کے گالیاں دیتا ہے، ومنہم من شتمہ، کوئی آ کے برا بھلا کہتا ہے، ومنہم من ضربہ، کوئی آ کے کوئی چیز گن پھینکتا ہے، اور وہ ایک ہی زبان سے کہہ رہا ہے لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ وقد رأیت، پھر میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے، ہاتھ میں چھوٹا سا کٹورا ہے اور ایک ہاتھ میں کپڑا بھی ہے، آ کے پانی دیتی ہے، وہ پانی پیتا ہے، پانی پیتے ہیں، اور اپنے دوپٹے کے ذریعے سے ان کے ماتھے کو صاف کرتی ہے۔
تو میں نے ساتھ والے سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ غازہ محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے۔ اپنے ابا کی اس حالت میں دیکھ کر سینے سے لگا لیتی ہیں اور زوروں کی تار سے رونا شروع ہوتی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اے میری بیٹی تم دل برداشتہ نہ ہو، تیرے باپ کا دین اللہ ہر ایک جگہ کے اندر پہنچا کے رہے گا۔ ساری دنیا طاقت لگانے کے باوجود تیرے باپ کے دین کو دنیا میں پہنچنے سے نہیں روک پائے گی۔ اللہ نے وہ کر کے بتایا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ ان کے دعوے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو فتح کریں گے، کیسے فتح کریں گے؟ لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، دیکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ساری دنیا، وہ کیسو کسرا کا بادشاہ کیسر، جب حضور کا خط اس کو ملا من محمد الی کیسر، یہ کیسر کی طرف حضور کا خط ہے، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، ارادہ بھی کر لیا مسلمان ہونے کا، سب کے سامنے جا کے کلمہ پڑھنے لگا۔ وزراء نے آنکھیں کھولنا شروع کر دی کہ عیسائیت کو چھوڑ رہے ہو؟ سب کو جمع کر کے کہا کہ یہ خط میرے پاس آیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ واللہ ہوا یملک قدمایا، یہ میری ان دونوں جگہیں جو میرے زمین میرے قدموں کے نیچے ہے، ان جگہوں کا مالک بنے گا۔ تم ساری طاقت لگانے کے باوجود اس کو روک نہیں پاؤ گے، ساری طاقت استعمال کرنے کے باوجود روک نہیں پاؤ گے۔ ہائے کاش کہ میں ان کے پاس ہوتا، میں ان کے قدموں کو پانی سے دھوتا، اس دھون کو پی لیتا۔ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، کاش کہ ان لوگوں کی آنکھیں میری طرف نہ ہوتی، میں مسلمان ہو جاتا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مسلمان بھی ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، حضور کی رسالت، حضور کے دین کو اللہ نے ساری دنیا میں پہنچایا، ساری دنیا میں پہنچایا۔ بڑے سے بڑی مقابلہ کرنے والی طاقتیں سامنے آئیں لیکن حضور کے دین کا مقابلہ نہیں کر سکے، پاش پاش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 پیوند لے کے، قمیض میں 12 پیوند لے کے پہنچے ہوئے۔ یہودی نے کہا کہ صرف اس آنے والے بندے کو دیکھ لو، اس کی قمیض میں اگر اتنے پیوند ہیں ٹھیک ہے تو خالی کر دینا علاقہ، ہم نے کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جب پورے پیوند دیکھے، ایک رہ گیا، حضرت عمر نے یوں اپنا جو ہے وہ کرتا اٹھایا، اپنا ہاتھ اٹھایا تو پتا چلا کہ ایک نیچے لگا ہوا ہے۔ انہوں نے جا کے علاقہ خالی کر دیا اور ان کے ہاتھ پر آ کے بیعت کر لی۔ میرے عزیز دوستوں، وہ اسلام کی طاقت تھی۔ اسلام کس سے پھیلا؟ حضور کے اخلاق سے پھیلا، حضور کی محنت سے پھیلا، حضور کی جان فشانی سے پھیلا۔ مکہ فتح ہو رہے اور لوگ داخل ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آج تو خون کی ندیاں بہیں، آج تو سارے بدلے اتاریں گے جو انہوں نے شیب ابی طالب نے ہمیں 2.5 سال قید کیا، آج یوں گردنیں اڑائیں گے، آج سب کو لائن میں کھڑا کر کے خون ریزی کی جائے گی۔ سب کی زبان پہ یہ عام ہے، حضور فرمانے کا یوم یوم المرحمہ، کہ نہیں بھائی آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ سکے چچا کے قاتل، سکے چاچا کی قاتلہ، کہ جس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا، وہ آ کر کہتی ہے کہ اے محمد میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے نفرت کرتی تھی، دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے نفرت کرتی تھی، آج آپ کے ایک جملے نے میرے دل کے اندر آپ کی محبت ڈال دی، خدا کی قسم آج دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ اور اپنے خامن سے کہا وہ بزدل کھڑا ہو، محمد کے قدموں میں گرتے ہیں، جا کے مسلمان ہوتے ہیں۔ حضور نے ان کو بھی معاف کر دیا کہ میں نے معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، جو آ جائے فلاں کے گھر میں داخل ہو جائے، فلاں کے پاس چلا جائے، فلاں کے پاس بھی جائے، اس کو بھی امان، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، حضور کے اخلاق کی برکت سے پورا مکہ مسلمان ہو گیا۔ آج ہم حضور کے اخلاق سے دور ہیں۔ حضور کے اخلاق کا جب تک مسلمان مظہر نہیں بنے گا، اسلام کی وسعت دنیا میں نہیں ہوگی۔ وہ آپ کا اخلاق ہر چیز میں ہو، تجارت میں ہمارا اخلاق نظر ہے، ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہوئے اخلاق نظر ہے۔ حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضور کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، کبھی ٹائم نکال کر حضور کی سیرت کو پڑھیں، حضور کے اخلاق کو پڑھیں، کیسے حضور کا اخلاق تھے، حضور کا بات کرنا کیسا تھا، حضور کا معاملہ کرنا کیسا تھا۔
حضور کی شفقت کیسی تھی، حضور کا پیار کیسا تھا، گھر والوں کے ساتھ حضور کا معاملہ کیسے تھا. یہ میرے عزیز دوستوں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ میں اخلاق کے کس زاویے پہ کھڑا ہوں. آیا کہ میرے اندر وہ انسانیت کا کون سا درجہ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، جو قرآن نے کہا ہے یہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہے، اور میں کہ یہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. میرے عزیز دوستو آج وہ اخلاق یعنی بدترین اخلاق آج معاشرے میں نظر آ رہے ہیں. یہ کل ہم نے وہ ویڈیو دیکھی جو وائرل ہوئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی وجہ سے ماں کو مار رہا ہے، تھپڑ مار رہا ہے نیچے لٹا کے. یقین جانے اتنا سر میں سر اس کو دیکھ کے اتنا رونا آیا کہ پتہ نہیں زمین کیوں نہیں بڑھی ہے. فرمایا کہ زلزلے آئیں گے، ان حالات میں اللہ کا عذاب اترے گا کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا، باپ کو ذلیل کیا جائے گا، اللہ کے عذاب کے کوڑے برسیں گے. کتنے بدترین ہمارے اخلاق ہو چکے ہیں کہ اپنی ماں پہ ظلم کیا جا رہا. جس ماں کے بارے میں کہا کہ اف تک نہ کو، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، مجھے نماز میں کہتی یا محمد، نماز توڑ کے جاتا، جا کے کہتا جی اماں. اللہ نے عیسائیوں کے ایک بڑے راہب کو ماں کی بات صرف نہ جانے کی وجہ سے اتنے بڑے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا. جریج نامی آدمی جو بخاری کے اندر پورا واقعہ موجود ہے، نماز پڑھنے اماں نے بلایا کہ بیٹا یا جریج. سوچنے لگے میری نماز اور میری اماں، نہیں گئے. ماں نے غصے کے اندر آ کے بد دعا کر دی، اللہ تجھے بدکار عورتوں کا چہرہ دکھائے. ماں کی بد دعا آسمانوں پہ چلی گئی. کسی چرواہے نے ظلم کیا، کسی عورت کے ساتھ وہاں زنا کیا، اس عورت نے آ کے دعویٰ کر دیا کہ اس گرجا گھر والے نے میرے ساتھ زنا کیا. لوگ آئے، آ کے ننگا کر دیا، سارا گرجا گھر گرا دیا، سب کے سامنے منہ کالا کر کے لے کے جایا جا رہا ہے. وہ مسکرا بھی رہے ساتھ رو بھی رہے. تو کسی نے پوچھا کہ مسکراتے کیوں ہو؟ کہا کہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ آج میری ماں کی بد دعا مجھے لگ گئی. کہ میں نے سنا تھا کہ ماں کی بد دعا اتنی سپیڈ سے لگتی ہے کہ دنیا میں فرمایا کہ اللہ باقی گناہ معاف کر دیں گے. زنا معاف ہو جائے گا، حج نہیں کیا معاف ہو جائے گا، اللہ کے یہاں گناہوں کی توبہ ہو جائے گی. ماں باپ کا نافرمان دنیا میں جب تک ذلیل نہیں ہوگا، فرمایا کہ موت بھی نہیں آئے گی. تڑپا کے مریں گے اللہ پاک. کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، میرے عزیز دوستو جنت تو بہت دور کی بات ہے. اللہ پاک ہمارے وہ اخلاق بنائے. ہم کس دنیا میں ہیں، ہم کس اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ کوئی سمجھدار ہوں. یہ اخلاق بنانے کی ہم کوشش کریں، یہ اخلاق کی تلقین کریں، اپنے ماں باپ کے احترام کو ہم سمجھیں. اللہ ہمارے اندر وہ شعور پیدا کر دے، ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا کر دے. فرمایا کہ دنیا میں جنت ہے. اگر کسی نے دنیا میں جنت دیکھنی ہو تو اپنے ماں باپ کو جا کے دیکھ لے. ان کے قدموں میں جنت ہے. صبح اٹھو، اپنے ابا کا دیدار کرو، اپنی اماں کا دیدار کرو. مقبول حج عمرے کا ثواب ہے، معمولی نہیں ہے. مقبول حج عمرے کا ثواب. آپ حج کرنے گئے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن مقبول حج عمرے کا ثواب اماں اور ابا کے دیدار کی وجہ سے ملتا ہے. تو کتنی اللہ کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے احترام کے اندر کمی نہ کی جائے. خدمت کریں، ان کی ٹانگیں دبانے کو عبادت سمجھیں، ان کا سر دبانے کو عبادت سمجھیں. جی اماں جی ابا، سر ان کے سامنے جھک جائے. میرے عزیز دوستو پھر اللہ بھی رشک کرتے ہیں کہ میں نے دنیا میں سب سے محترم ماما بنایا ہے، اور یہ ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا ہے. میں کئی بار ویسے کرنے کا واقعہ سنا چکا ہوں. حضور کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن حضور چہرہ بھی بتا کر گئے. ایک آدمی آئے گا جس کا چہرہ یہ ہے، جس کی پیشانی پہ تل ہوگا، اگر آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے. دو صحابی امیر المومنین وقت کے دو خلیفہ جاتے ہیں، جا کے اویس سے ملاقات کرتے ہیں کہ حضور کی امت کے لیے دعا کر دیں، اور پوچھ رہے ہیں رشک کہ ہمارے اویس تیرا کون سا عمل ہے، اتنا بڑا مقام ملا کہ حضور نے دیکھا بھی نہیں، تیرا نام بتا کر چلے گئے. اپنا سر نیچے جھکا کے کہا کہ اور کوئی عمل نہیں، بس اماں کی دعائیں پہنچا دیا. تو آئی دعائیں لے سکتے ہیں، اماں کی دعائیں لیں. حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ زیرہ پہن کے، زیرے کے بغیر لڑا کرتے، یعنی شرٹ اتار کے اتنا ماشاءاللہ جوانی، اور یوں لائنیں لگا دینی کافروں کی. ایک بار سامنے سے گزر رہے، فرمایا کہ زرار ادھر آؤ. فرمایا کہ زرار زیرہ پہن لیا کرو.
زرار زیرہ پہن لیا کرو. تیری ماں کی دعا آئی دنیا سے چلی گئی تو تیری ماں کی دعا تیرے لیے ڈھال تھی کہ کوئی دشمن تیرے قریب نہ آ سکا. اماں دنیا سے چلی گئی، اب زیرہ پہن لیا کرو، اپنی حفاظت بھی ضروری ہے. میں کہ تقدیر کے ساتھ ماں کی دعا لڑ جاتی ہے، تقدیر کو ختم کر دیتی ہے، تقدیر کے آڑے آ جاتی ہے. اس لیے ماں باپ کا درجہ معمولی نہ سمجھیں. اللہ نے جنت دی ہے، جنت بنا لیں، جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں، جتنی جنت بنا سکتے ہیں بنائیں. اللہ نے تحفے دیے ہیں، اللہ نے ہیرے دیے ہیں. محبت سے دیکھیں ماں باپ کو، محبت سے بات کریں، پیار سے بات کریں، پیار سے ان کی خدمت کریں. رب کعبہ کی قسم، دنیا میں سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے ماں باپ کی خدمت ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے. اور جو کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کبھی بات لگ بھی جاتی ہے، پھر بھی معافی اپنی جانب سے کریں، جا کے ابا کو منائیں، اپنی اماں کو منائیں. کبھی بھی بڑھ کر بات نہ کریں، کبھی بھی ان کے سامنے زبان کے ساتھ زبان نہ ملائیں. کبھی ہو جائے فوری جا کے اماں سے معافی مانگے، اماں معاف کر دینا، ابا جی معاف کر دینا. وہ معافی کے اندر بھی خدا کی جانب سے وہ برکتیں، وہ عطائیں ہیں جو دنیا میں صرف اسی کے ساتھ مل سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.